رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر شہر کے تمام مساجد میں بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی کے باوجود سینکڑوں مصلیوں نے مساجد کے صحن اور سڑکوں پر تک نماز ادا کی۔ تاریخی مکہ مسجد میں مصلیوں کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ خطیب و امام حافظ رضوان قریشی نے خطبہ دیا اور امامت کی۔ مسجد باغیامہ، مسجد چوک، مسجد افضل گنج، مسجد مالا کنٹا، مسجد عامرہ، جامع مسجد ملے مسجد عزیزیہ، مسجد عامرہ اور مسجد عالیہ گن فاؤنڈری وغیرہ میں بھی بھاری اجتماعات دیکھے گئے۔ پولیس نے مکہ مسجد اور اس کے اطراف اکناف کے علاقے کے علاوہ دیگر مساجد کے پاس بھی سیکورٹی کے معقول انتظامات کیے تھے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے پروٹوکول سے محروم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر توہین کرنے کا ریاستی حکومت پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت TRS حکومت گورنر کا احترام نہیں کر رہی ہے۔ گورنر نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راج بھون کا تعلق کسی بھی شخص یا پارٹی سے نہیں ہے۔ گورنر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں کو راج بھون میں ہونے والی اگادی کی تقاریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم اس پروگرام سے دوری اختیار کرتے ہوئے حکمراں جماعت کے قائدین نے ان کی توہین کی ہے۔ وزیر IT تارک راما راؤ نے دھان کی خریداری کے مسئلے پر ریاست سے نامناسب رویہ اختیار کرنے کا مرکز پر الزام لگایا۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا تھا کہ را رائس اور بوائلڈ رائس کی خریداری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1 اپریل کو ساری دنیا اپریل فول مناتی ہے۔ ہمارے ملک میں اچھے دن دیوس منایا جاتا ہے۔ 1 اپریل کو پارلیمنٹ میں گوئل نے کہا تھا کہ آپ لوگ ناسمجھ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ناسمجھ ہے۔ ریاستی وزیر نے جھوٹ بولنے کا پیوش گوئل پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں BJP کی جانب سے ایک بات کی جاتی ہے تو ریاستی BJP کی جانب سے دوسری بات یہاں پر کی جاتی ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ صنعتی نمائش میں 14 اپریل تک توسیع کی گئی ہے اور بہترین اسٹالز پر انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے نمائش میں تاخیر ہوئی۔ انہیں امید ہے کہ آنے والے سال نمائش کے بہتر سے بہتر انتظامات ہوں گے اور تاجرین کا بہتر کاروبار ہوگا۔ انہوں نے نمائش سوسائٹی کے ذمہ داروں کو انتظامات پر مبارکباد بھی پیش کی۔ زرعی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ویٹرنری یونیورسٹی کی گریجویشن ڈے تقریب منعقد کی گئی، جس میں ICAR نئی دہلی کے ڈائریکٹر جنرل بھوپیندر ناتھ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے طلباء میں گولڈ میڈلز تقسیم کیے۔ اس موقع پر تقریب سے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے ورچوئل طریقہ کار کے تحت خطاب کیا۔ دیانتداری اور فرض شناسی کی خدمت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ عابد روڈ ٹریفک پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ اشرف علی کو اس وقت حیرت ہوئی جب تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما نے بابو جگجیون رام کے مجسمے فتح میدان کے قریب اپنی کار کو اچانک روکا اور اشرف علی کو گلدستہ پیش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ عدالت جانے کے دوران روزانہ اشرف علی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے بڑے متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے اس ہوم گارڈ کو مبارکباد دینے اور اس کی فرض شناسی کی سراہنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ BJP رنگا ریڈی کے صدر ساما رنگا ریڈی نے کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں آیوشمان بھارت کارڈ کو قبول کرنے کو لازمی قرار دینے کی مانگ کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاست کے 26,11,000 افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم کا مستحق قرار دیتے ہوئے انہیں کارڈ جاری کیے۔ انہوں نے ریاستی اور مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ اس اسکیم کو پوری ریاست میں لاگو کرنے کو یقینی بنائیں۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی کی ہدایت کے باوجود ریاستی وقف بورڈ کے 300 سے زائد ملازمین اپنی ماہ مارچ کی تنخواہوں سے اب تک محروم ہیں۔ وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ چونکہ اب بورڈ کے صدر کا انتخاب عمل میں نہیں آیا ہے اور اس کی دستخط کے بغیر تنخواہوں کی اجرائی نہیں ہو سکتی۔ وزیر داخلہ نے سیکریٹری اقلیتی امور احمد ندیم کو
گزشتہ ہفتے فون پر بات چیت کرتے ہوئے دوسرے اقلیتی اداروں سے قرض حاصل کرتے ہوئے تنخواہوں کا انتظام کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے باوجود وقف بورڈ کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ وزیر داخلہ شہر میں روزانہ مختلف تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، افطار پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں، اور تو اور باقیامہ کی مسجد میں بھی نماز جمعہ کے لیے پہنچے، لیکن انہیں کچھ فاصلے پر واقع دفتر وقف بورڈ پہنچ کر ملازمین کے مسائل سے جانکاری حاصل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ وزیر ٹی ہریش راؤ نے بنجارا ہل روڈ نمبر 12 پر میرا فرٹیلیٹی کی برانچ کا افتتاح کیا۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر مینا ریڈی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دختر اور رکن خانوادہ کونسل کے کویتا نے بی جے پی کی مرکزی سرکار پر مخالف کسان ہونے کا الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے احتجاج کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کویتا نے کہا کہ کسانوں سے متعلق بل کی واپسی کے لیے عوام نے جس طرح بی جے پی کی حکومت کے عقل کو ٹھکانے لگایا ہے، اسی طرح ٹی آر ایس بھی اب بی جے پی سرکار کے عقل کو ٹھکانے لگائے گی۔ رام نومی اتسو سمیتی کے صدر ڈاکٹر بھگوت نے بتایا کہ اتوار 10 اپریل کو صبح 11 بجے دن سیتا رام باغ تا ہنومان ویام شالہ سلطان بازار شوبھا یاترا نکالی جائے گی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے چلتے گزشتہ 2 برس سے یہ یاترا معمولی پیمانے پر نکالی گئی تھی، لیکن اس بار یاترا میں سینکڑوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یاترا پرامن رہے گی اور جلوس میں شامل لوگ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اس موقع پر گووند راٹھی جنرل سیکرٹری اتسو سمیتی بھی موجود تھے۔ برمل گڑھ میں واقع ڈیفینیشن اسکول کی 10ویں سالگرہ تقریب مادھوی نگر کالونی میں منعقد ہوئی۔ اولیاء طلباء اور اسکول کے انتظامیہ نے بچوں کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اسکولی طلباء نہ صرف اپنے اسکول بلکہ والدین کا نام بھی روشن کریں گے۔ میگھالیہ کے چیف منسٹر کنراڈ سنگما نے ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی اماروں سے ملاقات کی اور دونوں ریاستوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اشتراک و تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ سنگما نے بعد ازاں اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کے ٹی رامارا سے ملاقات کر کے انہیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ الوال سکندرآباد میں نامعلوم افراد نے بالا کرشنا نامی ایک شخص کو چراغ گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کو صبح اس کی نعش مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بال کرشنا، جو کہ شادی شدہ تھا، اپنی بیوی سے کچھ عرصے سے الگ رہ رہا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ الوال پولیس اسٹیشن کی حدود میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے کم سن لڑکی کی برسر موقع موت ہو گئی۔ یہ حادثہ الوال کے وجرا انکلیو کے قریب پیش آیا۔ کار ڈرائیور تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ مقامی افراد کے مطابق لڑکے کے والدین ذریعہ معاش کے لیے الوال آئے تھے اور وہ 2 سالوں سے اس علاقے میں مقیم تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آصف نگر منڈل کے تحت کلیانہ لکشمی اسکیم کے منظورہ 40 درخواست گزاروں میں چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر منڈل ریونیو آفیسر کے علاوہ مجلس قائدین کی بڑی تعداد ان کی ہمراہ تھی۔ انسپکٹر پولیس مشراباد جہانگیر یادو نے ہری نگر مشراباد میں واقع درگاہ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بزرگان دین سے بڑی عقیدت ہے اور وہ اکثر و بیشتر درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں۔ درگاہ کمیٹی کے صدر ریحان خان اور ٹی آر ایس رام نگر ڈویژن کے نائب صدر واحد علی نے انسپکٹر جہانگیر یادو کا خیر مقدم کیا۔ سیبرآباد پولیس نے ایک مسافر کے 15 لاکھ روپے کا سرقہ کر کے فرار ہو جانے والے کیب ڈرائیور کو واقعے کے 8 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس شمشاباد جگدیشور ریڈی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جڑمٹلا کی بینک کالونی کا ایک اکاؤنٹنٹ بالا نگر ضلع محم نگر کیب میں جا رہا تھا۔
میلاردو پلی کے قریب راستے میں اس نے ضرورت محسوس کی اور کار کو رکوایا۔ اسی دوران ڈرائیور راجو کار لے کر فرار ہو گیا، جس میں 15 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ پولیس میلاردو پلی نے جگدیشور کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1109 نئے کیسز درج ہوئے۔ اس طرح اب تک اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,30,33,000 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 43 نئی اموات ہوئی ہیں۔